بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ آسمان ہمیشہ ہم سے بات کرتا ہے۔ 7 اور 8 ستمبر کی رات کو خونی چاند پھر ایک پیغام دے گا، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ 50 برس قبل 7 ستمبر سال 1974 کو پاکستان کی کرپٹ اور بددیانت اسمبلی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ظاہر ہونے والے مسیح موعود اور مہدی علیہ السلام، جو کہ حقیقی اسلامی تعلیمات کو دنیا میں پھیلانے کے لیے مبعوث ہوئے تھے، ان پر ایمان لانے والی پرامن احمدیہ مسلم جماعت کو آئینی اور قانونی اغراض کے لیے ناٹ مسلم قرار دے دیا تھا۔ اس بنیادی ٹیڑھی اینٹ پر عمارت تعمیر کرتے ہوئے پاکستانی تاریخ کے بدترین جابر حکمران ضیاء الحق نے اس ٹھیٹھ اسلامی اور پرامن جماعت کے ممبران کا پاکستان میں جینا دوبھر کر دیا۔ پاکستان کی متعدد فسطائی حکومتوں کی شہ پر اس ملک کی بدترین مخلوق، جنہوں نے جھوٹی ملائیت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، وہ دن بدن اپنی شرارتوں میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ پورا ملک اس وقت آسمانی آفت یعنی سیلاب میں گھرا ہوا ہے، لیکن پاکستان کے ملانوں پر مبنی یہ بدترین مخلوق فارم 47 کی پیداوار حکومت کے بل بوتے پر پولیس کی مدد سے احمدیوں کی مساجد پر حملے کر کے ان مساجد سے کلمہ بھی مٹا رہی ہے اور ان مساجد کو میناروں سمیت مسمار بھی کر رہی ہے۔ اس قسم کی تازہ ترین ناپاک حرکت 2 ستمبر 2025 کی رات کو کی گئی، جب تھانہ صدر سانگلہ ہل کی حدود میں واقع چہور مغلیاں اور چہور کوٹلی میں واقع احمدیہ مسلم جماعت کی مساجد کو مسمار کر دیا گیا۔ اس کارروائی کی تفصیلات آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ Another night of terror for the Ahmadiyya Muslim community. In Shamulian, Punjab police, alongside municipal staff, demolished the minarets and marab of the local Ahmadiyya mosque. This attack followed pressure from extremist groups, including Tehreek-e-Labbaik Pakistan. The demolition was not carried out by mobs, but by uniformed police officers and government officials. It was done without any legal order, a clear violation of Pakistan's constitution and the rulings of the Supreme Court. Instead of protecting a house of worship, Punjab police ensured it was destroyed and even removed the debris. This act represents state-backed persecution and a grave assault on the basic right of religious freedom for Ahmadi Muslims in Pakistan. ناظرین، آپ نے احمدیہ مساجد کو مسمار کرنے والی کارروائی پر مبنی یہ ویڈیو ملاحظہ کی۔ اب بات کی جاتی ہے اس آسمانی منظر کے بارے میں، جو نہ صرف آپ کی آنکھوں کو حیران کرے گا بلکہ دل کو بھی جھنجھوڑ دے گا۔ جی ہاں، بات کی جا رہی ہے خونی چاند کی، جو 7 ستمبر 2025 کی رات کو پوری دنیا کی نگاہوں کا مرکز ہوگا۔ اور عجیب اتفاق دیکھیے کہ یہ وہی تاریخ بنتی ہے جب خدا کی طرف سے بھجوائے گئے ایک مسیح اور مہدی کا طاقت کے زور پر انکار کیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ کوئی عام فلکیاتی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک مکمل چاند گرہن ہے، جس کے دوران زمین سورج اور چاند کے بیچ میں آ جائے گی اور زمین کا سایہ چاند کو ڈھانپ لے گا، لیکن اندھیرا نہیں ہوگا بلکہ چاند سرخ ہو جائے گا، جیسے آسمان پر آگ بھڑک اٹھی ہو۔ اسی لیے اسے کہا جاتا ہے بلڈ مون، خونی چاند۔ سب سے حیران کن بات یہ ہوگی کہ یہ گرہن 82 منٹس یعنی 82 منٹ تک مکمل سرخی مائل رنگ میں رہے گا۔ پورے 1 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت کے لیے آپ کو سرخ چاند ہی دکھائی دے گا۔ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ اس دہائی کے طویل ترین گرہنوں میں سے ایک ہے، اور یہ گرہن ایشیا، یورپ، مشرقی افریقہ اور آسٹریلیا میں بھی دیکھا جا سکے گا۔ ایک اور عجیب و غریب بات یہ ہوگی کہ اس رات چاند کے قریب ہی زحل بھی آسمان پر جگمگا رہا ہوگا۔ تصور کیجئے، ایک طرف سرخ چاند اور دوسری طرف زحل کی چمک۔ آسمان کی یہ تصویر دیکھنے والوں کو ایک انجانہ سا سبق بتلا رہی ہوگی۔
دنیا کے مختلف مذاہب اور مختلف تہذیبوں میں خونی چاند کو ہمیشہ ایک خاص علامت سمجھا گیا ہے۔ کچھ لوگ اسے تبدیلی اور نئے دور کی نشانی کہتے ہیں، کچھ اسے تقدیر کے اشارے کے طور پر دیکھتے ہیں، اور کچھ روایات میں یہ خدا کی قدرت کی نشانی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب قدرت اپنی سب سے حیران کن تصویروں میں سے ایک تصویر دکھائے گی۔ یاد رکھیں، آسمان ہمیشہ ہم سے بات کرتا ہے، بس سننے والے کان چاہیے۔ اب بھی وقت ہے کہ پاکستان کے بدترین ملا اور فسطائی حکومت خدا کی طرف سے دکھلائے گئے ان اشاروں کو سمجھیں اور اس پرامن جماعت یعنی احمدیہ مسلم جماعت کے خلاف ظلم و ستم سے اب بھی باز آ جائے۔